ایک شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جانوروں کی زبان سیکھنے کی شدید ضد کی۔ اسے لگتا تھا کہ یہ علم اسے ہر نقصان سے بچا لے گا، لیکن وہی بولی اس کی اپنی موت کا پیغام بن گئی۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ اپنے ہی پالتو جانوروں کی باتیں سن کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سنسنی اور عبرت سے بھرپور یہ مکمل واقعہ آخر تک دیکھیں۔ غیر دانشمندانہ التجا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص روز حاضر ہوتا اور ایک ہی التجا کرتا، اے اللہ کے پیغمبر، مجھے جانوروں کی بولی سکھا دیجیے۔ آپ نے اسے بار بار سمجھایا کہ قدرت کے رازوں کو راز ہی رہنے دو، تم اس کی تاب نہیں لا سکو گے۔ مگر اس کی ضد کے آگے بالآخر آپ نے دعا فرمائی اور اسے مرغے اور کتے کی زبان سمجھنے کا علم مل گیا۔ مالی فائدہ یا چالاکی۔ وہ شخص خوشی خوشی گھر لوٹا۔ اگلی ہی صبح جب دسترخوان سے روٹی کا ایک ٹکڑا گرا تو کتا اس پر لپکا، لیکن مرغے نے جھپٹ کر روٹی اٹھا لی۔ کتے نے برہم ہو کر کہا، تم تو اناج بھی کھاتے ہو، مجھ بھوکے کا حق کیوں مارتے ہو؟ مرغے نے جواب دیا، صبر کرو، کل ہمارے مالک کا گدھا مرنے والا ہے، تم پیٹ بھر کر گوشت کھانا۔ مالک پاس ہی کھڑا یہ باتیں سن رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ علم تو بڑے کام کا ہے۔ اس نے فوراً بازار جا کر اپنا گدھا بیچ دیا اور نقصان سے بچ گیا۔ مسلسل نقصانات سے فرار۔ اگلے دن کتے نے مرغے سے شکایت کی تو مرغے نے کہا، گدھا خریدار کے گھر جا کر مرا، لیکن کل مالک کا گھوڑا مرے گا۔ مالک نے صبح ہوتے ہی گھوڑا بھی بیچ دیا۔ تیسرے دن مرغے نے پیش گوئی کی کہ کل مالک کا غلام مرے گا۔ مالک نے چالاکی دکھائی اور غلام کو بھی فوری فروخت کر دیا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی عقل پر نازا تھا کہ اس نے کتنا مال بچا لیا۔ خوفناک سچائی کا انکشاف۔ چوتھے دن کتا شدید غصے میں مرغے پر برسا کہ تم روز جھوٹ بولتے ہو۔ اس پر مرغے نے کہا، ہم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اصل حقیقت یہ ہے کہ گدھا، گھوڑا اور غلام، یہ تمام نقصانات اس مالک کی اپنی جان پر آنے والے مصائب کا فدیہ تھے۔ وہ نقصانات اس کی جان کی
ٹال رہے تھے۔ اس نے اپنی چالاکی سے مال تو بچا لیا، لیکن اب کل خود اس مالک کی موت ہونے والی ہے۔ کل اس کے جنازے پر کھانا پکے گا اور تمہیں حصہ ملے گا۔ عبرتناک انجام۔ یہ سنتے ہی مالک کا رنگ پھک ہو گیا اور روح کانپ اٹھی۔ وہ روتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھاگا اور اپنی جان کی بھیک مانگنے لگا۔ آپ نے افسوس سے فرمایا، تم نے اپنی چالاکی سے اپنے فدیے اور بلاؤں کے سامان کو خود سے دور کر دیا۔ اب قضا تمہارے اپنے سر پر آ چکی ہے اور اسے ٹالنے والا کوئی نہیں۔